آج 8 شعبان دوسرا جمعہ مبارک۔ آج یہ 3 کام ضرور کر لینا، شب برات سے پہلے پہلے مالا مال ہو جاؤ گے۔ رزق دروازے توڑ کر آئے گا، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 شعبان دوسرے جمعۃ المبارکہ کے دن جس گھر میں 3 کام کر لیے جائیں گے اس گھر کا بچہ بچہ شب برات سے پہلے ارب پتی بن جائے گا۔ آج جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے اس گھر سے غربت کا، تنگدستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ اس گھر سے تمام پریشانیاں، تمام تنگدستیاں دور ہو جائیں گے اور تمام حاجات پوری ہو جائے گی۔ ماہ شعبان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ ماہ شعبان کے دوسرے جمعہ کے دن جو شخص یہ 3 کام کر لیتا ہے، 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لیتا ہے، وہ اللہ کے خزانوں سے جھولیاں بھر لیتا ہے۔ یہ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان اپنے مشکل وقت میں، پریشانی میں، تنگدستی میں، مجبوری میں، بیماری میں مقروض ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، کسی طرح میری حاجت پوری ہو جائے۔ لیکن شعبان کا مبارک مہینہ آ چکا ہے جس میں ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ شعبان رب کے حبیب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے دوسرے جمعہ کے دن یہ 3 کام کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ رب کے حبیب کے مہینے میں ہماری غلطی، کوتاہی، گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ان کی قبولیت کی گھڑیوں سے ہم محروم ہو جائیں۔ وہ لوگ جو بے بس ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، وظیفہ پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، در در کے ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کے طعنے سن سن کر تھک چکے ہیں، بہن بھائیوں، رشتہ دار آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں۔ آج یہ 3 کام کر لو، اسی مہینے اللہ کریم آپ کی نسلوں کے آباد فرما دے گا، کیونکہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ اگر آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا پھر اگلے سال شعبان کے دوسرے جمعہ کا انتظار کرنا پڑے گا، کب 8 شعبان آئے اور ہم اللہ کریم سے یہ وظیفہ پڑھ کر مانگے۔ آج اس عمل کو کرنا اتنا ضروری ہے جسے جینے کے لیے کھانا ضروری ہے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کے ٹھوکریں کھانی پڑیں۔ اللہ آپ کو ہر حاجت سے نوازے، اللہ آپ کو خود مختار بنائے، آپ کا کاروبار ہو، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ تو شعبان کا مہینہ خوشیاں اور کامیابیاں لے کر آئے گا۔ 8 شعبان دوسرا جمعہ کا یہ وظیفہ کرنے کے بعد دنیا آپ کے کامیابی کا تماشا دیکھے گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ اتنا کامل ہے، اتنا مجرب ہے، یہ وظیفہ پڑھنے والا خود حیران ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کاش میں نے یہ وظیفہ پہلے پڑھا ہوتا تو آج در در کے ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی، آج لوگوں کے طعنے نہ سننے پڑتے۔ خدارا ابھی بھی وقت ہے، آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ عمل کرنے کی مکمل اجازت ہے۔ جو بندہ بھی آج کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ اسے کامیابی کر دیتا ہے، اس کے راستے کو تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جاتا ہے۔ آج 8 شعبان دوسرے جمعہ کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بندہ بھی پڑھ لے گا رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہے، اور پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن کا یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا آج 8 شعبان جمعہ کا دن ہے، برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ اگر آج آپ نے اس موقع کو لاپرواہی میں گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لیا تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔
बड़ा बदबख्त है, बदकिस्मत है वो बंदा जो आज चंद मिनट निकाल कर ये ख़ास वजीफ़ा नहीं पढ़ता। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन का ये वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चंद मिनट निकाल कर आपने ये वजीफ़ा लाज़मी पढ़ना है, और ये आज का मुजर्रब मुस्तनद अमल है। ये आज के दिन एक ऐसा नायब अमल है, हर कोई सीने का राज नहीं बताता। आज नसीब तकदीर लिखवाने का दिन है। ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरे साल का पछतावा मुक़द्दर हो जाएगा। आज जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिलता है, चंद मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा पढ़ लिया जाएगा। पता नहीं फिर अगले साल ये मौका मिले या ना मिले। अल्लाह पाक ने आज की वो कबूलियत की घड़ियाँ हमें अता फ़रमाए। आपने आज बताए गए तरीक़े तरतीब से ये वजीफ़ा पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक बात समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। उसकी वजह यह है, आज 8 शाबान दूसरा जुमा का दिन है। आज तकदीर लिखवाने का वक्त है। अगर आपने शाबान के महीने की शुरुआत में अच्छे आमाल किए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी किया, तो पूरा महीना ही अच्छा गुजारेगा। ये दिन इतना कबूलियत का दिन है। आज ये वजीफ़ा पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियाँ समेट लेता है। आप दुनिया जहां किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है। जब आपके मुल्क में 8 शाबान दूसरा जुमा का दिन आ जाए तो आपने दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर इस वजीफ़े को लाजमी पढ़ना है। आपने इस वजीफ़े को किसी सूरत नहीं छोड़ना। आप चाहे सुबह नमाज फ़जर के बाद पढ़ लें, चाहे नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप यह वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई क़ैद है। आप दुकान पर ही दुकान में पढ़ लें, दफ्तर में ही दफ्तर में पढ़ लें, कारोबार में ही, सफ़र में ही, चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। लेकिन 8 शाबान जुमा के दिन का ये वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़ेगा। तो आइए नाज़रीन, अब जान लेते हैं आपने ये अमल करना किस तरीक़े से है। अमल को ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा फ़रमाएं। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिक पर करता रहूँगा इंशाअल्लाह। अब अमल क्या है? आज 8 शाबानुल मुअज़्ज़म जुमा का पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात मुबारका पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कौन सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर सा दरूद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। दरूद इब्राहिमी एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फ़ौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग होता है, हर बंदे की हाजत अलग होती है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई रोज़गार नहीं मिल रहा, रोज़गार के लिए परेशान है, कोई तंगदस्त है, तंगदस्ती में घिरा हुआ है, कोई मक़रूज़ है, कर्ज़ों में घिरा हुआ है, कोई बे औलाद है, साहिब औलाद होना चाहता है, किसी का कारोबार चलते चलते रुक गया है। आज अगर आपका कोई भी मकसद है, कोई भी हाजत है, उस ख़ास अमल, उस ख़ास वजीफ़े को पढ़ो, बेहतरीन रिज़्क़ के असबाब पैदा हो जाओगे। आपने ख़ास मकसद की नियत करते साथ ही फ़ौरी तौर पर आपने एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। ताऊज़ तस्मिया पढ़ने से तमाम शयातीन असरात ख़त्म हो जाते हैं। जिस काम के लिए शुरू में ताऊज़ तस्मिया पढ़ लिया जाता है, उसमें खैर होती है, उसमें बरकत होती है, उसमें सलामती होती है। जब आपने अपने मकसद की नियत कर ली, ताऊज़ तस्मिया पढ़ लिया। अब 8 शाबान दूसरे जुमा के दिन पहले नंबर पर जो काम आपने करना है, जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है, वो वजीफ़ा इस्तिग़फ़ार का वजीफ़ा है। रब करीम के सामने हाथ उठाकर निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ
اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ جب تک آپ رب کے حضور توبہ نہیں کریں گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہم تسبیحات تو پڑھ لیتے ہیں، بڑے بڑے وظائف تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وظائف ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، جانے انجانے میں کوئی نہ کوئی ہم سے ایسے گناہ ضرور ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ اس پر دور میں کوشش کیا کریں، روزانہ استغفار پڑھیں۔ جتنا زیادہ استغفار پڑھیں گے اللہ پاک کے اتنے ہی زیادہ قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ استغفار کرتے رہا کریں، وہ رب بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے، وہ آپ کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ استغفار آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے اور کون سا پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ دو بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 313 بار پڑھنا ہے۔ جب پہلے نمبر پر آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو 313 بار پڑھ لیں گے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا کام کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی ایک خاص اسم اعظم ہے جو رب کریم کی ایک ایسی صفت ہے جس کو پڑھتے ساتھ ہی راستہ کھل جاتے ہیں، بند راستے کھل جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات ہٹ جاتی ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہے، بندشیں ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے؟ غیب سے اسباب بنانے والی ذات، غیب سے راستے بنانے والی ذات، غیب سے مدد بھیجنے والی ذات۔ اگر تو آپ غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہو، آپ نے دوسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب پڑھتا ہے، رب کی ذات اپنے نام یا مسبب الاسباب کے طفیل اتنے راستے بناتی ہے، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ پھر آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آج تک نہ آپ نے صرف سنا ہوگا، رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو کسی مقصد میں کامیابی نہیں مل رہی تو آپ نے اپنے تمام مشکلات پریشانیوں سے نکالنے کے لیے یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر دیکھیں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب دو بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو اپنے دائیں ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ سے پڑھے گا، دھیان سے پڑھے گا، سکون سے بیٹھ کر پڑھے گا، ادھر ادھر نظر مت دوڑائے گا۔ آپ کے نظریں، پورا دھیان، آپ کی توجہ وظیفے کی طرف ہی مرکوز ہونی چاہیے۔ جب آپ 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ لیں تو اس کے بعد فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ سورہ کوثر کا خاص وظیفہ ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے سورہ کوثر نکل رہی ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ ثواب کی نیت سے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے اور فرشتے آسمان سے زمین پر رحمتیں، برکتیں لے کر آ جائیں گے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے میری دعائیں قبول نہیں ہوتے، میری حاجات پوری نہیں ہوتے، مجھے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، تو آج صرف 7 بار سورہ کوثر کو پڑھ کر دیکھ لو۔ اس خاص وظیفے کو ایک بار پڑھ کر دیکھ لو اور پھر مجھے بتانا فائدہ ملا یا نہیں ملا۔ اگر آپ ان خاص اعمال کو پڑھتے وقت اپنے کوئی خاص 7 حاجات کو لے کر بیٹھو گے، اللہ رب العزت آپ کی ساتھ کے ساتھ ناممکن حاجات کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔
جب آپ یہ 3 کام کر لیں، 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں، تو فوری طور پر آپ نے 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے آخر میں جو دعا مانگنی ہے وہ دعا صحیح طریقے سے مانگنی ہے۔ آپ دعا مانگنے کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں۔ جلد بازی کرنے کا نقصان ہمیں ہی ملتا ہے۔ کوشش کریں جلد باز نہ کریں، اور دعا کا جو طریقہ میں بتانے لگا ہوں اسی طریقے سے دعا کریں۔ آپ نے دعا اس طریقے سے کرنی ہے: اے میرے مولا، میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جو میری دعاؤں کی قبولیت کے درمیان آ جاتے ہیں۔ اے میرے مولا، میرے تمام ان گناہوں کو معاف فرما دے جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھا پاتا۔ اس طریقے سے دعا کریں گے: یا اللہ، آپ سے بات کر رہے ہیں، یا پھر آپ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں، دعا ہمیشہ لمبی کیا کریں، اپنی تمام دکھ تکالیف پریشانیاں اپنے رب کو بتا دیں۔ ضروری نہیں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کر دعا کریں، دیکھیں کتنی جلدی آپ کا کام بنتا ہے۔ وہ رب تو دینے کو تیار بیٹھا ہے، وہ رب تو چاہتا ہے اے انسان میرے گھر میں آ کر عبادت کر، توبہ استغفار کر، پھر تو جو مانگے گا تجھے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے میرے پاس آنا پڑے گا، مجھے منانا پڑے گا، پھر تو جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ دعا ہے رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگے مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔